ایک انسان جو دین پر چلنا چاہتا ہے، آپ نے کبھی غور کیا کہ اس کے راستے کی رکاوٹیں کیا؟ وہ آدمی جو دین پر چلنا چاہتا ہے اور پورے دین پر چلنا چاہتا ہے، اس کے راستے میں 3 رکاوٹیں. ہر انسان کے راستے میں 3 رکاوٹیں. پہلی رکاوٹ نفس کی رکاوٹ ہے. انسان کا نفس اس کو دین پر نہیں چلنے دیتا، اور وہ انسان کے سامنے مختلف چیزوں کو اس کے لیے زیادہ مرغوب کر دیتا ہے بنسبت دین کے. فجر کی نماز، ٹھنڈی ہوا، گرم بستر. اب نفس نے فیصلہ کرنا ہے کہ ٹھنڈی ہوا کھانی ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے، اور اب اس نیند کو چھوڑ کے مسجد جانا ہے، یا گرم بستر جس کے اندر رضائی میں دبکا ہوا ہے یہ زیادہ بہتر ہے. تو ظاہر بات ہے اگر وہ نفس حاوی ہے تو وہ لیٹا رہے گا، اور اگر اس کی روحانیت حاوی ہے تو اس کو نکال لے گی اور اس کو لے جائے گی اور بہت لمبا سفر بھی طے کرائے گی. ایسے ہی مختلف موقع، ہر موقع پر انسان کے سامنے یہ دونوں چیزیں آتی ہیں، اور نوجوانوں کے سامنے زیادہ آتی ہیں، اس لیے کہ ان کے ہاں بہرحال جس طرح انسان کا جسم جتنا قوی ہوتا ہے اس کی نفسانیت بھی اتنی قوی ہوتی ہے. جب انسان بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے تو نفس کا زور بھی بہرحال آہستہ آہستہ ٹوٹتا چلا جاتا ہے. دوسری چیز جو انسان کو روکتی ہے دین پر چلنے سے وہ شیطان ہے. حدیثوں میں بالکل واضح آتا ہے انہ یجری کمجری الدم، کہ وہ آپ کے جسم کے اندر ایسے گھومتا ہے جیسے خون گھومتا ہے آپ کے جسم میں، اور مختلف موقعوں پر وسوسے ڈالے گا، بہکائے گا، چیزوں کو مزین کر کے پیش کرے گا. شیطان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چیز دیکھیں، آپ سے جھوٹ بلوائے گا تو یہ پہلے آپ کے دل سے جھوٹ کی قباحت کو کم کرے گا، کیونکہ میں تو مصلحتاً بول رہا ہوں، میں تو یہ جھوٹ اس لیے بول رہا ہوں کہ اس کا فائدہ یہ ہے، اس سے کسی کو نقصان تھوڑی ہو رہا ہے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کوئی بات، میں نے ان کو سمجھائی تو مجھے کہنے لگے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں مگر ایسا جھوٹ بولتا ہوں جس سے کسی دوسرے کا نقصان نہ ہو. جھوٹ کی وہ قسم جس میں دوسرے کے نقصان والا جھوٹ نہیں بولتا. تو میں نے کہا آپ کا اپنا نقصان تو ہوتا ہے ہر جھوٹ میں، کسی اور کا ہو یا نہ ہو اپنا نقصان تو ہو گیا. تو بالکل وہ سمجھ رہے تھے کہ جھوٹ کی یہ قسم اس میں داخل نہیں ہے کہ جس میں کسی کو نقصان پہنچانے والا جھوٹ کہتے ہیں. میں نے کبھی نہیں بولا، ویسے جھوٹ بولتا ہوں. تو یہ شیطان مزین کر دیتا ہے اعمال انسان کے سامنے، یعنی خوشنما کر کے پیش کرتا ہے. تم تو اس مقصد کے لیے کر رہے ہو، تم تو اس مقصد کے لیے کر رہے ہو. نوجوانوں کی مجلس ہے، اور مجھے تھوڑا یہ بھی رہتا ہے کہ کچھ چیزیں بھائی شفیق صاحب ایڈٹ کر دیں گے بعد میں، کوئی حرج نہیں اس میں. مجھے کچھ نوجوانوں سے واسطہ رہتا ہے تو میں نے کہتا ہوں کہ یہ جو آج کل موبائل ہے اور یہ جو دوسری چیزیں ہیں، اس میں نامحرموں کے ساتھ میسیجنگ کرنا، چیٹ کرنا، تعلق رکھنا یہ ناجائز ہے. تو ایک ایسی نوجوان آتے ہیں میرے پاس تو میں نے انہوں اپنی باتیں بتاتے ہیں تو میں ان کو کہا کہ نہیں، میں اصل میں ان کی اصلاح کرتا ہوں. اصلاح کی نیت سے میں نے کچھ تعلقات رکھے ہوئے، اور میں ان کو اچھی باتیں بتاتا ہوں، اور میں ان کو دین کی باتیں بتاتا ہوں، اور میں ان کو یہ کہتا ہوں اور میں وہ کہتا ہوں. تو میں ان کو روکتا رہا اور ان کو اس اصلاح کے، اس مصلح اور مرشد کے منصب سے کہ آپ جہاں پر اپنے آپ کو فائز سمجھ رہے ہیں، خیر اس کے جن نتائج اور جن مہلکات کی طرف اندیشہ تھا ان کو وہ پیش آئیں چیزیں بعد میں، اور بعد میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نے بالکل صحیح کہا. تو میں نے کہا یہ مزین کرنے کی جو میں بات کر رہا ہوں، نوجوانوں کو بھی مختلف چیزیں، جو چیزیں دیکھیں شریعت کا مزاج سمجھ لینا چاہیے، پھر اپنی مصلحت کو، اپنی عقل کو، اپنے خیالات کو شریعت پر ترجیح نہیں دینی چاہیے. جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے، مجھے اور آپ کو اگر اس میں خیر نظر آنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ شیطان نے میرے سامنے مزین کر دیا، شیطان نے میرے سامنے ایک پردہ تان دیا ہے جس کے اندر اس چیز کی برائیاں چھپا دی ہیں، اور اس کو مزین کر کے خوشنما کر کے میرے سامنے پیش کر دیا. یہ اس کا تجربہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے بہت عجیب باتیں سجھاتا ہے شیطان. دوسری رکاوٹ دین پر چلنے میں شیطان کی آتی ہے. اور تیسری رکاوٹ دین پر چلنے میں وہ لوگوں کی آتی ہے، جو ہماری سوسائٹی ہے. ہم کتنے کام ایسے ہیں جو لوگوں کی وجہ سے کرتے ہیں. شادی بیاہ کی ساری رسومات لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، غمی کی ساری رسومات لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، گھر کا اپنا ایک خاص سٹیٹس، ایک سٹینڈرڈ، ایک خاص معیار لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں ایسی ہیں جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ. تو اگر آپ غور کریں گے تو یہ 3 رکاوٹیں، جو بندہ دین پر چلنا چاہے گا، آپ اس سے جسے نیت کر لی ہے، آپ اس سے پوچھیں گے تو آپ دیکھ لیجئے، اس کے آپ عذر سنیں تو آپ ان 3 فولڈروں میں سے کسی ایک میں ڈالیں. یہی ہوں گے، یا نفس کی رکاوٹ ہوگی، جو انسان کی عادتیں ہیں، یہ نفسانی چیزیں ہیں، ساری عادتیں ہیں نا، انسان نے عادت ڈال لی ہے، یہ نفس کی عادت ہوتی ہے. تو عادت ہوگی، بعض چیزوں کی اپنی عادتیں چھوڑنا مشکل ہے، جو مثلا اسموکنگ چھوڑنا کیوں مشکل ہے؟ عادت ہے. کوئی اور اس طرح کی بے شمار اللہ محفوظ رکھے بری عادتیں ہوتی ہیں، تو وہ عادت ہے، یہ نفسانیت ہے. وساوس کا آنا
چیزوں کو اس کے سامنے یہ شیطانیت ہوتی ہے جو شیطان اپنا کام کرتا ہے. اور لوگوں کا خیال آنا یہ بھی بہت زیادہ آتا ہے کہ میں یہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے. ہمیں نوجوان کہتے ہیں داڑھی رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے, فلانا کہیں گے تو لوگ کیا کہیں گے. اس پر ان تینوں سے مقابلہ کرنے کے لیے مجاہدے کی ضرورت پیش آتی ہے. اور یہ مجاہدہ اللہ والے کرواتے ہیں, انسان کو یہ مشق کرواتے ہیں کہ جب آپ کو یہ آئیں گے مسائل, یہ نہیں کہ اس کے بغیر آپ دین پر چلیں گے, یہ آئیں گے آپ نے اس کا مقابلہ کیسے لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جزاک اللہ.